بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 189۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج۔ جی اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، یسألونک، یس سین کے اندر، یہ سین جو ہے یہ حروف صفیریہ میں شامل ہے، یعنی اس میں سی ٹی کی آواز ہوتی ہے۔ حروف صفیریہ 3 ہیں، ایک زا ہے اور سین ہے اور صاد، ان کے اندر سی ٹی کی آواز ہوتی ہے۔ یسألونک، اسے آپ نے قلقلہ نہیں ہونے دینا، یس یہ اس طرح قلقلہ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو قلقلہ ہونے سے بچانا ہے۔ یسألونک عن الأہلة، عن عین کا خیال رکھیے گا، اہلتی، لیکن وقف ہم کر دیں گے کیونکہ یہاں رموز اوقاف میں سے طا لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں وقف کر دیں گے۔ جب گول تا پر وقف ہوتا ہے تو اسے ہا کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ کیسے آپ پڑھیں گے؟ عن الأہلة، آگے قل هي مواقیت للناس والحج، قل میں قاف موٹا ہوتا ہے، ہی، اسے ہی آ نہیں پڑھنا بلکہ ہی یا کی آواز آنی چاہیے، حاضر ہی یا زبر یا، ہی مواقیت، اس میں قاف گرین کلر میں ہے، اسے آپ موٹا رکھیے گا، للناسی، یہاں نون مشدد ہے، غنہ کیجیے گا، آواز کو ناک میں لے جائے گی، یہ غنہ زمانی ہے۔ والحج، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو تشدید کے اوپر وقف ہو رہا ہے اور حروف قلقلہ بھی ہے، جیم، تو اس میں ذرا اعلیٰ درجے کا ایک تو قلقلہ ہوگا اور وقف جو ہے بہت مضبوطی کے ساتھ آپ کریں گے۔ والحج، والحج، آگے وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہاں پہ را موٹا پڑا جائے گا اور باقی جو حروف ہیں سب کے سب باریک ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں اخفا کیجیے گا، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ من ظہورها، من نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف ضا، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، من ظہورها، را باریک ہے، را کے نیچے زیر ہے، آگے ہا کے ساتھ الف ہے، یعنی الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، اسے آپ نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے 1 سیکنڈ تک۔ ظہورها، آگے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نون مشدد غنہ کیجیے گا، بِرَّ، اس میں را کے اوپر حرکت ہے تو را موٹی پڑی جائے گی۔ مَنِ اتَّقَى، تا باریک ہے اور قاف موٹا ہے اور ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، اسے آپ نے باریک نہیں ہونے دینا۔ مَنِ اتَّقَى، اکثر ایسے ہوتا ہے قاف سے پہلے تا بھی موٹا ہو جاتا ہے، اسے آپ نے موٹا ہونے سے بچانا ہے۔ مَنِ اتَّقَى، اور آگے رموز اوقاف میں سے جیم ہے، وقف جائز کی علامت، یہاں وقف کر دیجیے گا، اور اگر کھڑا زبر پر وقف ہوگا تو وقفاً وصلاً، یعنی ملا کے پڑھیں، وقف کریں، ان دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی پڑھا جائے گا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَأْتُوا، یہاں پہ آپ نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، واو زبر حمزہ، و تا پیش لام تل، وَأْتُوا الْبُيُوتَ من ابوابها، من نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ، یہاں اظہار کیجیے گا، من ابوابها، اسے ابوابها نہ پڑھیے گا، با زیر بھی ہوتا ہے، ابوابها، رموز اوقاف میں سے یہاں پہ صاد ہے، اگر تھک کے آپ وقف کر لیں تو کوئی حرج نہیں، پھر آپ نے آگے سے پڑھنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تفلحون نہیں بلکہ تفلحون، حون، ہا کا خیال رکھنا۔ اب اس کا آپ جو ہے ایک دفعہ سماعت کر لیجیے گا آیت مبارکہ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ
من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کیجیے گا. یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، نئے چاند کے متعلق. قل، آپ کہہ دیں، ہیا، یہ، مواقیت، پیمانہ ہے یا اوقات ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج، ولیس، اور نہیں، البر، نیکی، بأن، یہ کہ، تأتو، تم آؤ، البیوت، گھر، من ظہورہا، ان کی پشت سے، ولیکن، لیکن، البر، نیکی، من اتقى، جو پرہیزگاری کرے، وأتو، اور تم آؤ، البیوت، گھر، من ابوابها، ان کے دروازوں کی طرف سے، واتقوا، اور تم ڈرو، اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اس کا مفہوم سمجھیے گا کہ بعض جو اہل عرب تھے ان کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھ لیا اور حج کا احرام باندھنے کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تھا تو وہ گھر کے عام دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے. اس کو درست نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، گھر کی جو بیک سائڈ سے جو پیچھے دروازہ ہوتا تھا اس سے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے، بھلے انہیں پھلانگ کے بھی آنا پڑتا، کوئی نقب لگا کے اندر داخل ہونا پڑتا. تو یہ ان کے ہاں ایک رسم تھی. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس رسم کو بے بنیاد قرار دے دیا. دعا میں یاد رکھیے. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.